الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرج قالت سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له فقال يا فاطمة ائذني بانكسار اليماني فغطيني به فأتيت بانكسار اليماني فغطيته به فأنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه انبغ في الليلة تمامه وكماله وما كانت إلا ساعة ہم ادھر ہی صحیح ہیں وہ سائڈ میں نا سائڈ بول نہیں ہمارا صحیح ہے ہمارا سائڈ بول نہیں صحیح ہوتا تو ادھر کے آدمی ہمیں سائڈ پر ڈال دیں میں فیس ٹو فیس ہاں یہ بھی ہے فرسٹ کلاس وعليك السلام يا ولدي وعظمت عيني وتناطى فؤادي فقال لي يا أمه فإني أشهد التي راحة طيبة كأنها راحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدته وقالت انتصار فدل الحسين لك انتصار وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من تعرف الله وتعتبرني نكون معكما تحت الانتصار وقال وعليك السلام يا ولدي يا شعب المدي فلا تنكو لك اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج قال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا ابن الحسن ويا امير المؤمنين قال يا فاطمة إني أسمع التي وعيت طيبة كأنها راحية صوتي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم بس ٹائم تاکہ ان کو مسئلہ نہ ہو سب جواب دیں آدمی کافی کام آئے ایک دم تیز سے ڈاؤن کیونکہ آپ اس کو گیو اپ کر دیں تو کہتی ہے میری زندگی میں نقصان بیچو کرو تاکہ میں سکون سے جاؤں بس جب کی طرف سے اشارے ملنے شروع ہوتے ہیں
اس کے بعد زیادہ فلما تمنى دنيا تحت الكساء أخذ بيده وعدة وفي انتصار وما بيدهن إلى السماء وقال اللهم اس سے اتنا ہیٹ آتا ہے کہ دوسرا بھی دحمهم نحن ودمهم دمي يونمني ما يؤذنهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجلس الوعد علي وعليهم وأصحابهم الإنسان فأمرهم تطهيرا کل جو تھا ہی کیا تھا کل شادی تھی وقال الله عز وجل يا ملائكتي يا سكان السماوات إني ما خلقت السماء منية ولا أرض مدنية ولا قمر منيرا ولا شمس مدنية ولا قمر يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء وقال الأمير إسرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل نحن بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أهلك إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك قال الأمير جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يمنك السلام ويفسك التحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مدنية ولا أرضا مدنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مدنية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا ليعجبوا محبتكم وقد عزل علي أن يغفر لكم فأتأتم لي يا رسول الله فقال رسول الله عليه السلام يا أمير الله إنه قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله أن يجمعكم ونساء أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي يا أبي يا رسول الله أخبرني عن الجلوس مع هذا تحت الكساء من فضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النبية ما ذكر قبلنا هذا في محكم المحا في أهل الأرض وفيه من جمع شهدنا محبين إلا وجدت عليهم الرحمة وعقدهم الملائكة واستغفرهم إلى أن يتفرقوا وقال علي بن الله حسنا وقال شيعتنا رب الكعبة اللهم صل على محمد. وقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة النبية ما ذكر قبلنا هذا في محكم المحا في أهل الأرض وفيه جمع شيعتنا موهبين وفيهم محموم إلا فرج الله همه ولا مهموم إلا كشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا قضى الله حاجته وقال أجل إذن الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاز وصعد في الدنيا والآخرة رب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ الصلوات. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل تین بار کو ضرور پڑھ کر جس میں ان کی سارے طور کی مجلس سے ان کے لیے ان کے لیے اور اللہ
ایک مرتبہ ایک کا مسئلہ پیش کرنا. بسم اللہ بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بابا جب بلندارہ الصلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. در کا سر ہے حر کا سر ہے زانوے شبیر ہے مرنے والے کیا تیری تقدیر ہے حر کا سر ہے زانوے شبیر ہے خوف کیا محشر کا دامن گیر ہے خوف کیا محشر کا دامن گیر ہے ہاتھ میں جب دامن شبیر ہے. نعرہ الصلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اپنے اپنوں کے تو کام آتے ہیں سب اپنے اپنوں کے تو کام آتے ہیں سب ہاں علی مولا عالمگیر ہے حر کا سر ہے آپ نے جو خواب دیکھا تھا خلیل آپ نے جو خواب دیکھا تھا خلیل کربلا اس خواب کی تعبیر ہے کیوں نہ ہو میں ہوں غلام بوترا کیوں نہ ہو میں ہوں غلام بوترا باغ جنت ہاں میری جاگیر ہے گر ہٹا دو نور اہل بیت کو گر ہٹا دو نور اہل بیت کو کون سی
تنویر ہے نام میرا ہے عزادار حسین نام ہے میرا عزادار حسین کام میرا ماتم شبیر ہے کٹ رہا ہے تیغ سے شہر کا گلا کٹ رہا ہے تیغ سے شہر کا گلا اور بالی پر کھڑی ہم شیر ہے جوڑتا ہے کیوں کما سے تیر ظلم جوڑتا ہے کیوں کما سے تیر ظلم حرملا اصغر کی کیا تقصیر ہے لاش اکبر دیکھ کر ماں نے کہا لاش اکبر دیکھ کر ماں نے کہا خواب کیا دیکھے تھے کیا تعبیر ہے حر کا سر ہے زانوئے شبیر ہے نعرہ آواز بلند نعرہ الصلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه المصطفى ورسوله المصطفى الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق الدافع جيشات الأباطيل والدامر الصولات الأبابيل حبيبنا أبو القاسم محمد وعلى الطاهرة وذريتهم ولواء السعداء الذين أرهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الباقية على أعدائهم
بحقوقهم ومنكر فضائلهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صدق محمد. اللهم صل على محمد علی محمد. گزارش ہے کہ سید ابوالقاسم سمیر قمر نثار زیدی، سید محمد عابد زیدی مہرارہ اور غفار حسین خورشید سلطانیہ حسن عسکری میجر عسکری غلام عباس حسین اور جملہ مرحومین کی ارواح پاک کو ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ فاتحہ. بسم اللہ. صاحب ہے برادر محترم ڈاکٹر فخر صاحب کے والد والدہ کے لیے خاص طور سے کے لیے والدہ کے لیے دونوں کی مغفرت فرمائے، الہیہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، الہیہ ان کے حسنات میں اضافہ فرمائے، الہیہ ان کے صحیحات کو درگزر فرمائے. الہیہ. صلاۃ علی محمد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. عزیزان محترم، قرآن کا یہ بڑا فیصلہ ہے کہ ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے اور اسے پلٹ کر اللہ کی بارگاہ میں لے آیا جائے گا. ثم الینا ترجعون. قرآن کریم کی کچھ لفظیں ہیں. یہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے اور جتنی بھی لفظیں قرآن میں ہے سب عرب میں رائج ان کو بولی جاتی تھی، مگر قرآن کریم میں ان کے معنی اور بیان کیے. اور ظاہر ہے کہ اگر ہم وابستگاہ میں قرآن کریم ہیں تو جو معنی شارع مقدس اور رسول اعظم نے بیان فرمایا ہے اسی کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس کی حقیقت کو پہچاننا چاہیے. ایک لفظ ہمارے استعمال ہوتا ہے وفات، موت، فنا. یہ اردو میں بھی اتفاق سے استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ معنی کہ جو ہم اردو میں لیتے ہیں وہ اور ہے اور جس کی قرآن کریم میں شاندہی کرتا ہے وہ اور ہے. وفات لفظ وفا سے ہے، ماتا اس کا وفات تو یہ ہے اور دونوں کے معنی بھی تقریباً ایک ہی ہے. وفات سے باب الگ الگ ہیں لیکن معنی الگ ہے، مگر وفات کا دائرہ وفا سے بھی زیادہ وسیع ہے. اور وفات کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے کو اپنی تحویل میں لے لینا اور جتنے وعدے اور جتنی باتیں قرآن نے انسان سے کیا ہے ان سب کو پورا کرنا اسے وفات کہتے ہیں. یہاں تک کہ انسان جس کیفیت میں اس دنیا سے جائے گا اسی کیفیت میں اسے اٹھایا جائے گا، کیونکہ وفات ہوئی ہے. وفات وفا سے ہے اس لیے وفات ہے. اگر اس دنیا سے جانے والا صاحب علم ہے تو جب وہ اٹھایا جائے گا تو صاحب علم ہوگا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جانے والا مومن ہے جب اٹھے گا تو مومن اٹھے گا. متقی و پرہیزگار ہے تو جب اسے اٹھایا جائے گا تو تقوی کے ساتھ واہ 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 ساتھ اسے اٹھایا جائے گا. واہ. اگر جاہل ہے تو اسی کیفیت میں. اور باقی آپ خود اس سے بہت سے معنی اور مطالب پیدا کر سکتے ہیں اور نکال سکتے ہیں. تو اب اگر موت کا ترجمہ کیا جائے تو موت کے معنی فوت ہونے کے نہیں ہیں، وفات ہونے کے ہیں. موت اصل میں
وفات کو کہتے ہیں کہ انسان اس دنیا سے جائے گا. موت کو بھی کوئی برا نہیں سمجھا گیا ہے بلکہ موت کو حق کہا گیا ہے. ہم اس دنیا میں آتے ہیں اور اپنا بچپنا گزارتے ہیں, اپنی جوانی اور نوجوانی گزارتے ہیں, بڑھاپا گزارتے ہیں, مر جاتے ہیں. مگر ہمارے بچپنے کو حق نہیں کہا گیا, ہماری نوجوانی کو حق نہیں کہا گیا, ہماری جوانی کو حق نہیں کہا گیا, ہمارے بڑھاپے کو بھی حق نہیں کہا گیا, مگر ہم مر گئے تو اسے حق کہا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اللہ کے نزدیک بچپنا کمال کہلاتا ہے, نہ جوانی کمال کہلاتی ہے, نہ بڑھاپا کمال کہلاتا. اللہ کے نزدیک موت کمال کہلاتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں موت کی جب بات ہو رہی تو موت کا مطلب کیا ہوا. شاید میں نے پہلے بھی اس موضوع پر گفتگو کی ہے, اشارتاً عرض کر دوں کہ موت انتقال کو کہتے ہیں. اور اس سلسلے میں پیغمبر کا بھی ایک جملہ ہے, حدیث ہے, الموت جسر, موت ایک پل ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے جو خطبہ دیا تھا کربلا میں, اس میں بھی آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ الموت کالقنطرہ, موت ایک پل ہے. پل کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان پل ہمیشہ اس جگہ بناتا ہے کہ جہاں سے سفر کرتا ہے وہاں بھی آبادی ہو, اور جہاں جا رہا ہے وہاں بھی آبادی ہو. وہاں پر پل بنایا جاتا ہے. یعنی ہم جب دنیا سے آخرت کا سفر کرتے ہیں تو خود اس بات کی علامت ہے کہ جہاں سے جا رہے ہیں وہ بھی آبادی والی جگہ ہے, اور جہاں پر ہم قیام پذیر ہوں گے وہ بھی. اور ظاہر ہے کہ وہاں کا ایک تصور دیکھیں, وفات کے ذہن میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ وفا ہوں گی. ایک بندہ مومن جب یہاں سے جاتا ہے, ایک نیک انسان جب یہاں سے سفر کرتا ہے, جب انتقال کرتا ہے, جب موت واقع ہوتی ہے تو جاتا کہاں ہے, جائے گا کہاں. ایک وعدہ ہے جنت کا, اور جنت میں صحابہ ایمان جائیں گے جو مومن ہیں, جن کے عقائد صحیحہ ہیں, جو معصومین علیہ السلام نے تعلیم دیے ہیں. ظاہر ہے کہ اس کا انجام, اس کا نتیجہ کیا, جنت ہے. جنت کا تصور ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ جنت کو کیا ہم کوئی باغ سمجھتے ہیں, کوئی پارک سمجھتے ہیں, کوئی مکان سمجھتے ہیں, کوئی جگہ سمجھتے. جنت ہے کیا؟ سب چلا جا رہا, سب چلا جا رہا. جنت کو سمجھنے کے لیے کبھی کبھی ہمیں غور کرنا چاہیے ان دعاؤں پر کہ جو ہمارے درمیان کی جاتی ہیں اور یہ معصوم نے تعلیم دی. مثال کے طور پر جناب مرحوم کی آج مجلس ہے اور دعا میں کہا گیا پروردگار ان کے درجے کو بلند فرما, ان کے درجے کو بلند فرما. یہ خود ایک مسلسل فکر ہے, اس پر غور کریں کہ کہا جاتا ہے درجے کو بلند فرما, یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ جنت مکان کا نام نہیں ہے, جنت مقام کا نام ہے. مکان اور ہے, مقام اور ہے. اور اسی لیے جملے ہیں کہ پروردگار, جیسے جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو اس میں ایک مقامات اللہم ان کان محسنا فذکر احسان ہے. اگر محسن ہے, نیک کار ہے, اچھا کرنے والا ہے تو اس کے احسان میں اضافہ کرنا, اس کی نیکیوں میں اضافہ کرنا. اور یہ بھی ایک کرم کا تقاضا ہے کہ ان کان مسیئا فتجاوز عن وقلہ وجعلہ عندک فی اعلی علیین. پروردگارا اس کو اعلی علیین میں قریب تر درجہ عطا فرما. اس کا مطلب ہے کہ جنت کوئی مقام ہے, مکان نہیں ہے. یہ مقام کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم اپنی دنیا میں دیکھ لیں, ایک شخص پڑھتا ہے, معمولی سی تعلیم حاصل کیا, اس کا مقام اور ہے. زیادہ تعلیم حاصل کیا, اس کا مقام اور ہے. ان تعلیمات کو حاصل کیا کہ جو بہت زیادہ معاشرے میں کارآمد ہے, اس کا مقام اور ہے. اور ایسے ہی مقامات کو اپنے حاصل کرتا جاتا ہے اور کبھی اپنے ملک کا وہ صدر بن جاتا ہے, وزیر اعظم بن جاتا ہے. یہ مقام حاصل کرتا ہے. یہ مقام کیسے حاصل ہوتا ہے؟ کم محنتوں اور مشقتوں سے حاصل ہوتا ہے. ایسے ہی انسان جیسے جیسے ایمان اور عمل کی منزل میں بڑھتا جائے گا, اللہ کے نزدیک اس کا مقام بلند تر ہوتا جائے گا. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ پروردگار اسے قرب محمد و آل محمد نصیب ہو, یعنی وہ بلند ترین مقام ہے جس کو قرب آل محمد کہا جاتا ہے. نعرہ الصلوات.
باتیں کہی جاتی ہیں، جو بتایا جاتا ہے وہ یہی کہ ظاہر ہے کہ اب یہاں پر تو ہم ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، حالانکہ آپ اس کو ایک جنتی سمجھ سکتے ہیں جہاں ہم سب بیٹھے ہیں۔ اگر کوئی چیز منسوخ ہو جائے، ہم تو نسبتوں کے مارے ہوئے افراد ہیں، خالی ہے کہ اگر ڈنڈا ہے تو کوئی حیثیت نہیں، اگر اس پر پرچم اور وہ لگا دیا جائے تو پھر وہ عالم کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک کوئی چاندی ہو، اس کو حیثیت نہیں، مگر اس کو پنجے کی شکل دے دی جائے تو بھوسے کے لائق ہو جاتی ہے۔ تو ہم نسبتوں کے مارے ہیں، اگر ہمارے مراکز ان کی نسبت ان صاحبان کمال سے ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی بھی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ تو یہاں فرق اتنا، یہاں اور وہاں کا فرق اتنا ہے کہ یہاں تو ہم ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں، جو ہیں یہاں جو بہترین تقوی والے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بہترین ایمان والے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، صاحبان فن و کمال ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں، مجھ جیسا بے مایا بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، سب کی ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے۔ مگر جنت میں ایک کیفیت نہیں ہوگی کہ ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے وہاں معیار دیکھا جائے گا، جو جس معیار کا ہوگا وہ وہاں پر ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ قرب آل محمد کی بات کہی جاتی ہے تو کہتے ہیں جنت میں 70 سال جب انسان ترقی کرتا ہے تب جا کے اسے ایک بار امام حسین کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے مقام کو بلند کرنا چاہیے تاکہ روح محمد و آل محمد کی زیارت نصیب ہو۔ یہ ایک بات تھی جو ضمن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، لیکن میرا موضوع یہ ہے کہ پروردگار عالم ظاہر کہ جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے اس دنیا سے بہرحال جانا ہے، اور ان سب کو موت سے ہمکنار ہونا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن موضوع یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ موت کے بارے میں ابھی تک ہمیں کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ آج اگر آپ حساب کریں تو دنیا یہ حساب جن لوگوں نے کیا ہے کہ دنیا کو قائم ہوئے 8,500 سال ہو گئے ہیں۔ جناب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، 1,000 سال وہ زندہ رہے، ان کے اس دنیا سے جانے کے 6,500 سال کے بعد حضور سرور کائنات اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور آج آپ کے وصال کو بھی تقریباً 1,500 سال ہو چکے ہیں، تو ٹوٹل حساب لگایا جائے تو یہ 8,500 سال ہو گئے ہیں۔ اس عرصے میں نہ جانے کیسے کیسے مفکر گزرے، دانش مند گزرے، صاحبان علم گزرے، صاحبان کمال گزرے، بڑے بڑے فلسفی گزرے، بڑے بڑے سائنٹسٹ گزرے، سب گزرے، مگر موت کے بارے میں کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ جس نے بتایا اپنا اندازہ بتایا ہے، کوئی فیکٹ اور حقیقت نہیں بیان کیا۔ توجہ کریں گے آپ، اس نے بتایا بہت بڑا فلسفی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کیسے موت کے بارے میں بتاؤں، اس لیے کہ جو کتاب حیات ہمارے پاس ہے اس کا نہ پہلا پیج ہمارے سامنے ہے نہ آخری صفحہ ہمارے سامنے ہے، تو بتائیں تو کیا بتائیں۔ وہ اپنی مجبوری بتا رہا ہے۔ بہت سو نے تو یہ کہا، ہمارا ارسطو تو یہ کہتے ہیں کہ میں کیا بتاؤں، میں تو اتنا پڑھ لکھ کے میں اتنا سمجھاؤں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ اور یہی بات ہے علم کی علامت ہے، انسان جب پڑھتا ہے تب سمجھتا ہے کہ وہ کتنا بڑا جاہل ہے، اور جس نے پڑھا ہی نہ اسے کیا پتا کہ جہالت کسے کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے سب نے اپنی اپنی باتیں کی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ کو واقعی موت کے بارے میں جاننا ہے، موت کے بارے میں پہچاننا ہے، تو یہ یا تو آپ کو اللہ بتائے گا یا محمد و آل محمد علیہ السلام بتائے گا، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ اس لیے یہ بڑے سامنے کی بات ہے کہ حضور سرور کائنات کو اور محمد و آل محمد کو پروردگار نے اول مخلوق کہا، یعنی نور کے پہلے خلق ہوا اور اسی نور کے 14 ٹکڑے ہیں، یہ اول ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہ اول ہے تو اب جتنے بھی ہیں اس کے بعد کے ہیں، جتنی چیزیں بھی آپ سوچیں، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، دریا، پہاڑ، جنت، جہنم، فرشتے، جنات، انسان، سب بات کے اول مخلوق ہے۔ حیات، موت، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ بات کی ہیں، اور یہ اس سے پہلے ہیں۔ تو ظاہر کہ یہ بتائیں گے کہ حقیقت موت کیا ہے، یہ بتائیں گے کہ حقیقت زندگی کیا ہے، اور یہ جو بتائیں گے وہی درست ہے۔ پیغمبر اسلام جب تشریف لائے
تو آپ جانتے ہیں ابھی لوگ کہ جاہلیت کا زمانہ تھا اور جہالت کا بھی زمانہ تھا. میں شاید ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, آپ توجہ کریں گے, اس لیے کہ واقعی آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, اپنے رشتہ علم میں بڑی مہارت آپ رکھتے ہیں. توجہ کریں گے, پیغمبر کی زحمت کو ایک نظر سے آپ دیکھیں. پیغمبر کی زحمت کیا ہے کہ جس وقت تشریف لائے جاہلیت بھی تھی اور جہالت بھی تھی. یعنی مدینے میں, مکے میں کل پڑھے لکھے افراد کی تعداد 19 بتائی جاتی, 19, اور مدینے میں گویا 10 یا 11, کل ملا کے 28 یا 29 افراد تھے مکے سے لے کر مدینے تک پڑھے لکھے کہلاتے. اور جاہلیت تو تھی, قرآن کہہ رہا ہے کہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے جاہلیت. ایسے میں پیغمبر اسلام کو دین کی طرف دعوت دینا, اللہ کی طرف دعوت دینا کتنا مشکل کام ہے. اور اس میں جن لوگوں نے پیغمبر کی دعوت کو قبول کیا ان کا بیشتر حصہ وہ ہے جو بت پرستی میں گزرا ہے, شرک میں گزرا ہے, اور اب ان کو پیغمبر اسلام نے دعوت حق دیا. کیسے پیغمبر نے دیا, کس طریقے سے بتایا ہے. ایک بتانے کا پیغمبر کا طریقہ ایک تھا کہ جو تاریخ میں لکھا ہوا. ایک بار اصحاب کے ساتھ جا رہے ہیں پیغمبر, اور جب میں پیغمبر کے اصحاب کہتا ہوں تو یہ سب چیزیں آپ ذہن میں اپنے رکھیں کہ پیغمبر اسلام کے اصحاب وہی ہیں کہ جو دور جاہلیت کے ہیں, جن میں وہ بہت سے افراد ہیں کہ جن کی زندگی کا بیشتر حصہ بت پرستی میں گزرا ہے. پیغمبر اسلام اصحاب کے ساتھ جا رہے, قبرستان سے گزر ہوا, وہاں رک گئے اور ایک قبر سے خطاب کیا اور حکم دیا کہ تم قبر سے باہر آؤ. مردہ قبر سے باہر آتا ہے اور آنے کے بعد وہ تلاش کرتا ہے, میری رسی کہاں, میری رسی کہاں ہے, ارے کوئی بتا دے میری رسی کہاں ہے. اس کی یہ کیفیت سب نے دیکھا. پھر پیغمبر اسلام نے اسے منتقل کر دیا, واپس چلا جاتا ہوں, اور وہ چلا گیا. اب اصحاب پوچھتے کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے. اب پیغمبر وہاں پر ہدایت فرما ہے, کہا سنو, انسان جس کیفیت میں مرتا ہے اسی کیفیت میں اس کو زندہ کیا جاتا ہے. جس کیفیت میں اس دنیا سے جاتا ہے اسی کیفیت میں. یعنی جب وہ مرا تھا جس وقت وہ رسی تلاش کر رہا تھا, جب مر گیا تو لوگوں نے اس کی تدفین کر دیا. اب جب اٹھایا ہے تو اسی رسی کو تلاش کر رہا ہے. خدا کی قسم, دولت محبت محمد و آل محمد لے کر جو اس دنیا سے جائیں گے, جب بھی اٹھیں گے تلاش کریں گے علی کہاں ہے, حسین کہاں ہے, حسن کہاں ہے, رسول کہاں ہے. لہذا یہ ہماری کیفیت ہونا چاہیے. اچھا, اب قرآن کے بارے میں ظاہر ہے کہ یا رسول بتائیں گے یا خدا بتائے گا, اور جو کچھ بھی بتایا جائے گا قرآن ہی سے بتایا جائے گا. قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا اعلان یہ ہے کہ لا رد ولا یابس الا بکتاب مبین. ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں, ایسا کوئی خوشگوار ہے ہی نہیں, ایسا کوئی موضوع ہے نہیں, ایسا کوئی ٹاپک ہے نہیں کہ جو قرآن میں نہ ہو. کہ قرآن کا چیلنج ہے, اور آج تک دنیا میں کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہو سکا کہ جو اس چیلنج کا جواب دے سکے. یہ قرآن کا ایک چیلنج ہے. تو ظاہر کہ سب کچھ ہے, تو ظاہر کہ قرآن کا کوئی ایک موضوع نہیں ہو سکتا ہے, بہت سے موضوع قرآن میں. اس لیے کہ جیسے دنیا میں علم کی ضرورت ہے وہ تمام چیزیں قرآن میں پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پر قرآن کریم میں تقریباً 500 آیات ہیں کہ جن کا تعلق شریعت مقدس یعنی احکام اسلام سے ہے, اور اس کے بعد بہت سی ایسی آیتیں ہیں کہ جن کا تعلق اور دوسرے مضامین سے ہے. تو قرآن میں کوئی مخصوص مضمون نہیں ہے, لیکن ایک ہمارے آج کے عہد کے ایک بڑے عالم دین گزرے ہیں, علامہ سید محمد حسین طباطبائی, جنہوں نے ایک بڑی مشہور تفسیر لکھی ہے جس کو تفسیر المیزان کہتے ہیں. تفسیر المیزان کا بڑا چرچا ہے, بڑا شہرہ ہے. کبھی موقع ملے تو آپ حضرات پڑھیے گا. فلسفیانہ طریقے سے, کیونکہ خود فلسفی تھے اور اس کو فلسفیانہ طریقے سے انہوں نے تحریر کیا. تو کہتے ہیں کہ اگر مجھے اجازت دی گئی قرآن کا موضوع کیا ہے وہ معین کرنے کی, تو میں کہوں گا کہ قرآن کا موضوع انسان ہے. قرآن کا موضوع انسان ہے. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں تو واقعی قرآن کریم میں انسان سے متعلق باتیں ہیں. مثال کے طور پر یہی لفظ موت ہے.
بے آئینے لفظ موت اگر آپ قرآن میں تلاش کریں تو 71 ٹائمز آئے گا. حیات ہے، بالکل حیات ہے. حیات اگر قرآن میں تلاش کریں تو وہ بھی آپ کو 71 بار 71 ٹائمز ملے گا. یعنی موت و حیات اللہ کے نزدیک فرق نہیں رکھتی ہے. بات یہ ہے کہ جس کو عارضی زندگی کہتے ہیں اس کا تعلق موت سے ہے، جس کو دائمی حیات کہتے ہیں اس کا تعلق آخرت سے ہے. فرق نہیں اس میں. اور اب اس کے بعد آپ دیکھیں تو مشتقات موت تلاش کریں اور مشتقات حیات تلاش کریں تو 145 دفعہ قرآن میں مشتقات موت بھی آیا ہے اور مشتقات حیات بھی ہے. یہ دیکھیں قرآن کے معجزات اگر آپ دیکھیں تو یہ سامنے کی چیزیں ہیں کہ جس کو قرآن نے اس طریقے سے بیان کیا ہے. اب اس کے بعد تذکرہ کیا گیا پروردگار عالم نے انسان کو کس طریقے سے پیدا کیا. ایک بڑی مشہور آیت ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. ہم نے انسان کو تین سے نہیں پیدا کیا، سلالہ تین سے پیدا کیا. ابھی میں عرض کروں گا کہ سلالہ کیا ہے. تو اللہ نے انسان کو سلالہ تین سے پیدا کیا. پھر پروردگار عالم اسی قرآن یعنی انسان موضوع انسان قرار دیا کہ انسان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے. پھر اسی قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. پروردگار یہ جس نے جنات و انسان کو پیدا کیا ہے اور یہ پروردگار انسان سے کوئی رزق نہیں چاہتا ہے. وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ، ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے ہیں. وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ، اور یہ بھی ہم نہیں تم سے چاہتے تو ہمیں کھانا کھلاؤ. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ، تم کیا کھلاؤ گے؟ رزاق تو وہی پروردگار ہے. پروردگار ہی رزاق ہے اور صرف رزاق ہی نہیں ہے، وہ ذو القوۃ المتین ہے، انتہائی طاقتور ہے. تو ظاہر ہے کہ اسے آپ کے رزق کی ضرورت نہیں ہے. پھر اللہ نے انسان کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا اور ارشاد فرمایا کہ هو اللہ الخالق الباری المصور، وہی وہ پروردگار ہے جو خلق کرنے والا ہے. باری کہتے ہیں کہ عدم سے وجود عطا کرنا، نہیں تھا اس کو وجود عطا کیا. وہی پروردگار تمہارا خالق بھی ہے، وہی باری یعنی عدم سے وجود عطا کیا ہے، اور پھر وہی تمہارا مصور ہے. خدا نے خود کو مصور کہا ہے، یعنی تصویر بنانے والا پروردگار عالم ہے. تو ہم اس کی تصویر ہیں، وہ ہمارا مصور ہے. اور پھر وہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی وہ پروردگار ہے، اس نے جیسا چاہا ہے تصویر تمہاری بنائی ہے. پھر ارشاد فرماتا ہے کہ صورکم، اسی نے تمہاری تصویر بنائی ہے اور جیسی چاہی وہ تصویر بنائی ہے. تو خداوند کریم نے اپنے کو مصور کہا ہے. ایک اس نے اپنی صفت بیان کی ہے اور پڑھتے بھی جو آپ اللہ کے جو صفات آپ 99 صفات جو عام طور سے بہت معروف و مشہور گھروں میں ہے، اس میں کہ المصور، اللہ کو المصور کہا جاتا ہے. عزیزو دنیا والے بھی تصویر بناتے ہیں، پروردگار بھی تصویر بناتا ہے. دنیا والے تصویر بناتے ہیں، انہیں 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر اس کے تصویر نہیں بنا سکتے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی جگہ ہو جہاں تصویر بنائی جائے. دوسری ضرورت یہ ہے کہ کسی چیز پر تصویر بنائی جائے، اس کو آپ کینوس کہتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ تصویر روشنی میں بنائی جائے. چوتھی بات یہ ہے کہ جب تصویر بنائی جائے تو وہ اسٹیبل ہو، حرکت کرتی ہوئی جگہ نہ ہو، توجہ کریں، متحرک نہ ہو، بلکہ وہ قرار والی جگہ ہو جہاں تصویر بنائی جائے. یاد رکھیں کہ اگر وہ کینوس ہلتا رہے گا تو تصویر کبھی ٹھیک نہیں ہوگی. جو بھی نقوش کھینچے جائیں گے وہ ادھر ادھر ہو جائیں گے، تصویر مناسب نہیں ہوگی. تو دنیا کے مصور جب تصویر بناتے ہیں تو 4 چیزوں کا خیال کرتے ہیں کہ جگہ کو معین کرتے ہیں.
جس پر تصویر بنائی جائے اس چیز کو معین کرتے ہیں. اس کے علاوہ روشنی میں تصویر بنتی ہے. اس کے علاوہ تصویر جب بنتی ہے تو وہ متحرک نہ ہو بلکہ ساکن ہو. یہ ہے دنیا کے مصور. مگر پروردگار خود کو مصور کہہ رہا ہے تو وہ کیسے بنا رہا ہے؟ وہ تصویر بنا رہا ہے، شکم مادر میں بنا رہا ہے. وہ تصویر بنا رہا ہے، قطرہ آب سے تصویر بنا رہا ہے، قطرہ آب پہ تصویر بنا رہا ہے. وہ تصویر بنا رہا ہے، 3 پردوں کی تاریکی میں تصویر بنا رہا ہے. وہ تصویر بنا رہا ہے تو ساکن نہیں بلکہ متحرک جگہ پہ تصویر بنا رہا ہے. دنیا والوں کی تصویر اور ہوتی ہے، اللہ کی بنائی تصویر اور ہوتی ہے. دنیا والے تصویر بناتے ہیں. یہ تصویر کیسی ہے؟ یہ سن نہیں سکتی، بہری ہے. یہ دیکھ نہیں سکتی، اندھی ہے. یہ بول نہیں سکتی، گونگی ہے. یہ سوچ سمجھ نہیں سکتی، بے عقل ہے. اور اس میں بہت سی خرابیاں ہیں. مگر پروردگار جو تصویر بناتا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا ثم جعل لكم السمع والابصار والافئدة. ہم نے تمہیں سننے کی صلاحیت دی ہے، دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. یہ صلاحیتیں اس لیے دی ہیں کہ صاحب کمال کا ہمیشہ شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ اس کا کمال ہے عزیزو. اور پھر اس کے بعد تصویر جب بنتی ہے، دنیا والے جب تصویر بناتے ہیں تو بڑی احتیاط کرتے ہیں. تصویر بڑی مہنگی خریدی جاتی ہے، لے کر جب گھر میں آتے ہیں تو سب سے اچھی جگہ پر تصویر رکھتے ہیں. جو بہترین گھر میں محفوظ جگہ ہوتی ہے وہاں تصویر، ڈرائنگ روم میں تصویر لگائی جاتی ہے. کیوں لگائی جاتی ہے؟ اس لیے لگائی جاتی ہے کہ اس کو آگ سے بچانا ہے. اس لیے لگائی جاتی ہے کہ اس کو پانی سے بچانا ہے. آگ لگ گئی تو تصویر جل جائے گی، پانی پڑ گیا تو تصویر رنگ بہہ جائے گا. اگر مٹی اس کے اوپر آ گئی، دھول آ گئی تو تصویر مدھم ہو جائے گی. اگر ہوا اس پر لگی تو رنگ اڑ جائے گا. تو ہم اس تصویر کو بچاتے ہیں، آگ سے بچاتے ہیں، پانی سے بچاتے ہیں، مٹی سے بچاتے ہیں، ہوا سے بچاتے ہیں. کیا کہنا اس پروردگار کا کہ پروردگار جب تصویر بناتا ہے تو انہی چاروں چیزوں سے تصویر تیار کرتا ہے. نعرہ السلام. انسان جن چیزوں سے اپنی تصویر کو بچاتا ہے، پروردگار انہی چیزوں سے اپنی تصویر کو بناتا ہے. انہی چیزوں سے اپنی تصویر کو بناتا ہے. اور اب اس کے بعد وہ کہتا ہے لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین. ہم نے انسان کو یہ نہیں سے کہا کہ لقد خلقنا الانسان من طین، ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، سلالہ طین سے بنایا.